عقل ان محبتوں سے کمال تک پہنچی. یہ ہم زیارت کے لیے کیوں آتے ہیں؟ زیارت معصومین سے کیا ہوتا ہے؟ زیارت معصومین سے انسان کے دل میں اہل بیت کی محبت بڑھتی ہے اور اس سے عقل بڑھتی ہے. ہمارے استاد حضرت آیت اللہ حسن زادہ عملی فرماتے تھے اکثر طلبہ کو، طلبہ جب بھی جائیں امام رضا کی زیارت یا امام حسین کی زیارت تو عوام تو صرف زیارت کر کے چلی جاتی، مگر طلبہ اس طرح سے واپس نہ آئے. آپ جب مولا کے ہاں جائیں، آپ شاگرد ہیں، آپ حوزے میں پڑھتے ہیں، آپ طالب علم ہیں، امام زمانہ کے نوکر ہیں، تو جب بھی کسی معصوم کے پاس جائیں تو کم سے کم ایک درس امام سے لے کر. امام زندہ ہے، سارے امام زندہ ہیں، امام رضا بھی زندہ ہے، امام حسین بھی زندہ ہے، وہ آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کے سلام کا جواب دیتے ہیں. ہر زیارت میں ایک درس لو. اب یہ تو آیت اللہ حسن زادہ عملی نے کہا، مگر یہ نہیں بتلایا کہ کیا عمل کریں کہ ہر زیارت میں ہم ایک درس لیں. یہ آیت اللہ تہرانی مرحوم، انہوں نے یہ مشکل حل کی. ان کے فرزند بھی آیت اللہ صادق تہرانی بھی ولی خدا ہے، عارف باللہ ہے. کبھی یہ آقا نے کہا ہے مگر کیسے ہمیں درس ملے مولا رضا سے. پر جب بھی مولا رضا کے زیارت پہ جائیں کسی بھی معصوم کے، تو سجدے میں جا کے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے خدا تو سبحان ہے، تیری ذات پاک، میں گنہگار. گناہ حجاب ہے نا، تبھی ہم امام کو نہیں دیکھ سکتے. ہم مولا رضا کی بھی زیارت کر سکتے، ان کے چہرے کو بھی دیکھ سکتے اگر گناہ ہٹ جائے. حجاب گناہ. سب سے زیادہ عقل کے لیے جو دشمن ہے، سب سے زیادہ وہ گناہ ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ توبہ ہے. اے خدا میں ظالم ہوں، میرے گناہ بخش. فرمایا 1001 مرتبہ اگر سجدے میں یہ ذکر کریں گے تو انشاءاللہ امام رضا آپ کو ایک درس ضرور دے گا. اور وہ امام کا درس ایسا ہوگا کہ آپ کی زندگی بدل جائے، آپ کی مشکلات دور ہو جائیں. اور جنہوں نے بھی کیا وہی ہوا. الحمدللہ کہتے ہیں ہمیں ذکر ملا. کیا ملا؟ کہ ہم نے یہ کام جب کیا، کسی نے بتلایا 1001 مرتبہ، تو یہ خواب بھی نہیں ہے، بیداری بھی نہیں ہے، بیچ میں ایک حالت ہوتی ہے مقاشفہ. تو سجدے میں ہی امام رضا نے یہ درس دیا کہ اگر چاہتے کہ ہمیشہ خدا کے حضور میں رہو، با ادب رہو، ہمیشہ ذکر کرو، دائم الذکر بنو، تو یہ آیت پڑھا کرو، الم یعلم بأن اللہ یرا. کیا تجھے نہیں پتا خدا تجھے دیکھ رہا ہے، تو خدا کی دربار. نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ اگر اس آیت کو پڑھیں انشاءاللہ دائم الذکر بنیں گے. آہستہ آہستہ غفلت سے نجات نکلے گی. اور اسی طرح سے اگر تہجد کے وقت یہ آیت پڑھیں تو اس دن گناہ سے بچ جائیں گے. عقل کامل ہو جاتی ہے قرآن پڑھنے سے. وہ کیا آیت ہے؟ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. جس نے بھی تجربہ کیا کہ اس دن ہم سے کوئی گناہ نہیں ہوا، غصے والے تھے غصہ نہیں ہوا، سوء ظن کرتے تھے اس دن سوء ظن نہیں کیا، بچوں کو مارتے تھے اس دن بچے کو نہیں مارا. یہ ذکر انسان کو بتاتا ہے، اور یہ اہل بیت کے تحفے ہیں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، اہل بیت کی بہت ساری حدیثیں سنی، کل بھی انشاءاللہ پروگرام ہوگا. لیکن یہ جتنی باتیں ہیں نا، اس کا فائدہ تب ہوتا ہے جب اس پہ ہم عمل کریں. میں مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ 1000 کتابیں پڑھیں نا ڈرائیونگ کے بارے میں کہ گاڑی کیسے چلاتے ہیں، مگر گاڑی نہیں سیکھ سکیں گے جب خود چلائیں گے. علم اخلاق بھی ایسے ہے، 1000 مجلس سنیں گے مگر فائدہ اس وقت ملے گا
جب اس پہ عمل کریں گے۔ مجلس سننے سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی جب تک کہ ہم اس پہ عمل کریں۔ لہذا جب آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو سب مل کے دعا کریں، خدا ہم ضعیف بندے ہیں، تیرے ذلیل بندے ہیں، گنہگار بندے ہیں، بہت کچھ سیکھا ہے اہل بیت سے، مگر عمل کی توفیق عطا فرما۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔